بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 3 دن کی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں تمام کور کمانڈرز شامل ہیں، جس میں پرنسپل سٹاف آفیسرز آف دا جی ایچ کیو وہ بھی تمام شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز، یہ جو تمام ٹاپ کمانڈ جو فوج کی ہے ان کی 3 دن کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اس میں ظاہر May 9 کا جو واقعہ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج 3 دن کی میٹنگ کے بعد ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی جو کہ انتہائی سخت پریس ریلیز ہے، اور May 9 کی ظاہر ہے جو واقعہ ہوا اس کی سخت ترین مذمت نہ صرف کی گئی بلکہ اس میں جو لوگ اس کے منصوبہ ساز تھے، جنہوں نے وہاں پہ اٹیکس کیے، جن کا کسی بھی لحاظ سے وہاں پہ کردار تھا، اگر آپ اس پریس ریلیز کو پڑھیں تو اس کا میسیج یہ ہے کہ کسی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بہت ٹھوس ثبوت موجود ہیں، اور ان ثبوتوں کو بگاڑنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ملے گی، اور یہ بھی کہ کوئی اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہے کہ ان کو جو کوئی ابہام پیدا کیا جائے یا کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، یہ کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دینے کے لیے اور ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، کوئی ابہام پیدا کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ ایک ویسے بریف میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ جو سارا کچھ ہوا، بلکہ اس میں ایک اور اہم بات، چونکہ انسانی حقوق کی بات آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن کی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی جو فارمیشن کمانڈرز ہیں انہوں نے بائے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ فرضی مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرضی جو انسانی حقوق کی وائلیشن کی بات کی جاتی ہے، خلاف ورزی کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کسی کو چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو چھپنا ہے یہ سب بے سود ہوگا۔ اور اس لحاظ سے میں پہلے آپ کو یہ پریس ریلیز پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ میں نے ابھی تک جو بات بتائی وہ میرے الفاظ تھے، اس میں ظاہر ہے کہیں پہ ہو سکتا ہے کوئی انٹرپریٹیشن ہو، لیکن میں ابھی آپ کو پہلے ذرا سن لیں کہ یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کیا پریس ریلیز ایشو ہوئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاکستان فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت۔ فورم نے شہداء کی عظیم قربانیوں، جن میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں اور سول سوسائٹی کے شہداء شامل ہیں، کو زبردست خراج تحسین پیش کی۔ پھر آرمی چیف کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراہتی رہے گی، قوم کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کا آپس میں گہرا تعلق ہے جو قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ 25 مئی کے تقریبات میں عوام کو بھرپور شرکت افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ یہ بات ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے لیے کی گئی ہے، یہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے لیے کی گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کہ پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن یہ بات بڑے واضح انداز میں کہی گئی ہے۔ پھر ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے معاشرتی تفرقے اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ، یہ آرمی چیف نے کہا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے یوم سانحہ 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین مذمت کی، اور پھر وہی کانفرنس کے شرکاء کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مضمون مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر زور، یہ شرکاء کی طرف سے ہے کہ یہ پوری کانفرنس جو کمانڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اور پھر پہلے تو اوپر کہیں میں نے جب آپ کو بتایا کہ جو کوٹس ہیں آرمی چیف کے، میں نے اسی لحاظ سے بتائے، جو کانفرنس کا میسیج ہے وہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں
اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. یہ مطلب بڑا کلیئرلی کہا, بڑا ان ایمبیگوس ایک میسج ہے. شہداء کی یادگاروں, جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ بھی فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے کہا گیا. پھر آرمی چیف کا کوٹ ہے ایک آگے کہ بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کے تمام تر کوششیں بے سود ہیں. کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے. اچھا, پھر کانفرنس کے شرکاء کہتے ہیں ان کی طرف سے جو کہا گیا, مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ میسج اب کس کس کے لیے ہے؟ اس میں ڈفرینٹ اتھارٹیز آ سکتی ہیں. اب دیکھ لیں کہ جی اگر جن کے اگینسٹ شواہد ہیں اور یہ کہا گیا کہ اس میں بالکل آپ جو ناقابل تردید شواہد ہیں, اگر اس کے باوجود یہ ہے کہ جی اس جو لیگل کورس ہے اگر اس میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور تو ان کو ایسی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے ود آئرن ہینڈ ان سے نپٹا جائے گا. افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ بھی شرکاء نے کہا. یہ جو میں نے آپ کو پریس ریلیز سنائی اور پوری میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اس کی بہت امپورٹنس ہے, اور اس بیک گراؤنڈ میں جو کہ ایک بیک گراؤنڈ تھا مئی 9 کا, ایکسپیکٹڈ تھا کہ چونکہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ آج تیسرا دن تھا اور آج کنکلوڈ ہوئی, اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کی طرف سے کوئی یہ کچھ اناؤنسمنٹ آئے گی. اور یہ بھی سب کو پتا تھا کہ جی چونکہ جس قسم کے حالات ہوئے مئی 9 میں, اور آپ کو اور پیچھے انفارچونیٹلی ایک سال سے جو کیمپین چل رہی تھی فوج کے اگینسٹ, تو اس کے بعد لیکن مئی 9 چونکہ وہ تو ایک کلائمیکس تھا, اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا تھا انفارچونیٹلی پاکستان میں, اور فوج کے اگینسٹ کچھ نہیں ہو سکتا تھا, پاکستان کے اگینسٹ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے جو باتیں کی جاتی رہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی 2-1 ہفتوں میں حالات بدل جائیں گے, اور یہ بھی بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کہ بھول بھی, مطلب اگر ایک انسیڈنٹ ہوا تو لوگ اس کو بھول بھی جائیں گے, اور پھر یہ کہ جی لوگ یعنی کہ ٹھنڈے بھی ہو جائیں گے, اس قسم کی باتیں. لیکن میں آپ کو شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو فوج کے لیے ناممکن ہے کہ اس چیز کو بھلایا جائے, بیکاز یہ اتنا بڑا حملہ تھا فوج کے اوپر کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی مئی 9 میں وہ ہوا. اب اس کی جو بھی ہے جس قسم کی بھی جو تعویلیں دی جا رہی ہیں, انفارچونیٹلی بڑی اسٹرانگ کنڈیمنیشن آنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی طرف سے, لیکن وہ کنڈیمنیشن نہیں آئی. ان کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ سازش تھی یا جو بھی تھا, بجائے اس کے کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ جناح ہاؤس چلے جاتے, وہ جو باقی جہاں پہ حملے ہوئے وہاں پہ جاتے, شہداء کی یادگاروں جہاں پہ حملے ہوئے وہاں پہ جاتے, وہ کچھ شہداء کے گھروں میں چلے جاتے, ان کی فیملیز کے ساتھ, مطلب ہے کہ ظاہر ہے ایک جا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن انفارچونیٹلی ایک نئی کیمپین چل گئی, اور اب اس کیمپین کا جو زیادہ فوکس ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے, اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر ہیں, اور خاص طور کے اوپر امریکہ میں جس قسم کی کیمپینز وہ پاکستان کے اگینسٹ, پاکستان فوج کے اگینسٹ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں, اور یو ایس کی انٹرونشن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ انٹروین کرے پاکستان کے معاملات کے اندر, اور وہ بھی ہیومن رائٹس کی بڑی بات کرتے ہیں سب کچھ. تو وہ اس چیز کو سب کو مطلب ہے کہ اپنے ذہن میں رکھ کے تو اس لحاظ سے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے, اور پھر وہ چیزیں کنوے بھی کی گئی ہیں. اب فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر پتہ نہیں اور کیا کچھ ڈسکس ہوا ہوگا. ظاہر ہے 3 دن کی میٹنگ ہے, اور اس مسئلے کے اوپر مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہوگی, بیکاز یہ وہ چیز ہے جس نے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کی فوج کو بہت سیریسلی ہرٹ کیا ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی بھی میری تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں چیزیں, وہ یہ بات ابھی نہیں سمجھتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں سمجھتے, اور وہ کچھ کرتے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ کنفرنٹیشن یا یہ جو پی ٹی آئی نے جس قسم کی بیانیہ بنا کے جہاں پہ حالات کو آ کے چھوڑا,
اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہاں پہ رکتے، انفارچونیٹلی وہ اب مزید آگے جاتے جا رہے ہیں، مزید آگے جاتے جا رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے، کتنا خطرناک ہے پاکستان کی فوج کے لیے. اور لیکن اینی ہاؤ وہ اس چیز کو، وہ پالیسی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک پالیسی، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پھر آپ اسے بیک ٹریک کرتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ معذرت کرتے ہیں، آپ دلی دکھ کا اظہار کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. اور لیکن یہ ہے کہ جی دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک ریزالو ہے، بڑا کلیئر کٹ ریزالو ہے فوج کی طرف سے کہ جی کہ ایک تو اس چیز کو بھولا نہیں جا سکتا، دوسرا اس چیز کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو منصوبہ ساز تھے، جنہوں نے یہ پلاننگ کی، جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، جو اٹیکرز تھے، کسی بھی لحاظ سے ان کو مطلب ہے کہ یہ کہ جی اس کو اگنور کر دیا جائے، یا ان کو معافی دے دی جائے، یا ان کو یہ کسی قسم اس کے لیے مطلب ہے کہ کوئی گنجائش نہیں، اس کے لیے بالکل بھی فوج تیار نہیں. اور ظاہر ہے یہ اگر فرض کریں کہ آپ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر یہ مئی 9 دوبارہ ہو جائے گا پھر. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جی جن لوگوں نے یہ کچھ کیا اسٹرانگ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور پھر جو امریکہ میں بیٹھے اوورسیز پاکستانیز پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ جو کیپٹل ہل جب ٹرمپ الیکشن ہارے تو ان کے لوگوں نے جا کے حملہ کیا، تو کتنے لوگوں کو کتنی سزا مل چکی ہے، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دیکھ لیں. اور کتنے ہنڈریڈز میں، میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ تعداد نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہنڈریڈز میں لوگ ایسے شامل ہیں کہ جن کی گرفتاریاں ہوئیں. پھر ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو ابھی تک پنشمنٹ ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ٹرائلز بھی چل رہے ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو جو وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، انفارچونیٹلی جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، جو اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہتے ہیں، وہ پاکستان کے اگینسٹ جس قسم کی کیمپین کر رہے ہیں، میں نے اس دن بھی آپ کو بولا تھا کہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے، اس کے اوپر شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان کے اگینسٹ آپ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں آپ اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ آپ پاکستان کو ڈنڈ ڈالنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.